زیادہ بچوں کی پیدائش پر فضائل بیان کیے جاتے ہیں کہ اس امت کی تعداد میں اضافہ ہونا چاہیے، جناب 10 12 بچے ہوں۔ اگر انہی مولویوں کو کمانے کے اوپر آپ لگا دیں نا، یہ جو آپ کو چکنے چکنے مولوی نظر آتے ہیں جناب، ان کے ہاتھ بھی بڑے چکنے ہوتے ہیں، بڑے ماشاءاللہ، یہ جو زیادہ بچوں کے فضائل آپ کو بیان کر رہے ہیں، ان کو لگائیں مزدوری کے اوپر۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ ومن السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا فیملی پلاننگ کرنا، برتھ کنٹرول کرنا، ضبط تولید کرنا شریعت میں اس کی اجازت ہے؟ کیا بچوں کی پیدائش کے سلسلے کو روکنے کا عمل اختیار کرنا، کیا ایسی دواؤں کا استعمال کرنا یا ان ذرائع کا استعمال کرنا کہ جس سے مرد یا عورت اپنے پیدا ہونے والے بچوں کو روک سکے، حاملہ ہونے سے روک سکے، ان ذرائع کا استعمال کرنا شریعت میں جائز ہے؟ قرآن و سنت کی تعلیمات کیا ہیں؟ ہمارے ہاں بعض علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ پیدائش کے عمل کو روکنا یعنی ضبط تولید کرنا، جسے عربی زبان میں عزل کہتے ہیں۔ عزل کا میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کا لغوی اور اصطلاحی معنی کیا ہے۔ علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ حرام ہے، اور وہ دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ قرآن مجید میں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ زمین میں جو بھی مخلوقات ہیں اللہ ہی پر ہے کہ وہ ان کو رزق دے۔ لہٰذا عزل کرنا یہ تقدیر کے خلاف ہے، عزل کرنا قرآن مجید کے حکم کے خلاف ہے، عزل کرنا یہ بچوں کو زندہ دفنانے کے مترادف ہے، لہٰذا یہ توکل کے بھی منافی ہے۔ عزل کرنا یا ضبط تولید، برتھ کنٹرول کرنا یہ حرام ہوا۔ فیملی پلاننگ کی اسلام میں کوئی اجازت نہیں ہے۔ جو لوگ یہ کرتے ہیں وہ حرام کا ارتکاب کرتے ہیں، لہٰذا یہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور پھر زیادہ بچوں کی پیدائش پر فضائل بیان کیے جاتے ہیں کہ اس امت کی تعداد میں اضافہ ہونا چاہیے، اس امت کو بڑھنا چاہیے، دیگر کے مقابلے میں زیادہ ہونے چاہیے، لہٰذا شادیاں زیادہ کرنی چاہیے اور بیگمات سے بچے زیادہ پیدا کرنے چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بچے زیادہ ہوں گے تو امت زیادہ ہوگی، امت زیادہ ہوگی تو مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہوگا، اور مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہوگا تو ہم دنیا میں بتا سکیں گے الحمدللہ ہم دنیا میں زیادہ ہیں۔ یہاں میں صرف اس بات کا جواب قرآن مجید کی آیت سے دینا چاہوں کہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے جگہ جگہ پر اکثریت کی مذمت کی ہے۔ قرآن میں کسی بھی جگہ پر یہ نہیں ہے کہ امت کو بڑھاؤ یا زیادہ ہونا اچھا ہے۔ اضافے کا، بڑھنے کا قرآن نے ہمیشہ مذمت کی ہے۔ اکثرهم لا یعقلون، زیادہ پہ ہونا نہیں، بلکہ قرآن کہتے ہیں کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کتنے ہی کم تعداد میں جو گروہ ہیں وہ اللہ کے حکم سے زیادہ پر غلبہ پا گئے، اللہ کے حکم سے۔ تو لہٰذا قرآن کا معیار ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ امت کو بڑھاؤ۔ تو جو روایات یہ بات ثابت کرتی ہیں، ان سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ امت کی تعداد زیادہ ہونی چاہیے، وہ قرآن کے اس نص کے مخالف ہیں۔ یعنی وہ روایات کہ بچوں کے اضافہ ہو، اس کے اندر امت کی تعداد میں اضافہ ہو، ہرگز نہیں۔ قرآن مجید وہ کہتا ہے کہ ایمان چاہیے، اخلاص چاہیے، کم تعداد ہی کیوں نہ ہو، اللہ کی نصرت اور مدد پر یقین کرنے والوں کو اللہ رب العزت کا حکم ان کے ساتھ ہوتا ہے، پروردگار کی مدد، نصرت ان کے ساتھ ہے، خواہ وہ تھوڑے ہی کیوں نہ ہو۔ اور اس کی ہم کتنی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں۔ 313 بدر میں ہے، کربلا میں 72 ہے، کم ہے، اہل ایمان کم ہے۔ اللہ کی نصرت اور مدد ان کے ساتھ ہوتی ہے کہ جو اللہ پر ایمان رکھنے والے ہوتے ہیں۔ تو بہرحال یہ جو دلیل ہمارے ہاں دی جاتی ہے بچوں کے بڑھانے میں، اضافہ کرنے میں، کہ جناب 10 12 بچے ہوں، اور بعض مولویوں نے تو اس کو مشن بنا کے رکھا ہوا ہے کہ بچے زیادہ پیدا کروانے ہیں لوگوں کے، بھئی زیادہ شادیاں کوانی اور ان کے بچے زیادہ پیدا کروانے ہیں۔ یہ کوئی مطلب یہ اسلام کے خلاف مشن ہوتا ہے۔ اسلام کا مشن ہرگز یہ نہیں ہے تھوڑے ہی کیوں نہ ہو لیکن وہ صاحب ایمان ہوں، مومنین ہوں، وہ صرف زبان سے اسلام کا نام لینے والے نہ ہوں۔ تو بہرحال اس مقدماتی گفتگو کے اندر میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی کہ ہمارے ہاں کچھ لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ برتھ کنٹرول حرام ہے، اور اس کے حرام ہونے کی وجہ کیا پیش کرتے ہیں۔ آج ہم کچھ روایات میں آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ جس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس مسئلے کے بارے میں پوچھا گیا،
اور آپ کا کیا جواب تھا؟ اس کو عربی زبان میں کہتے ہیں عزل. عزل کہا جاتا ہے ایک کنارے پہ ہو جانا، سائڈ پہ ہو جانا. یعنی جب مرد اس کے فراغت کا وقت قریب ہو تو وہ اپنے مادہ منویہ کو وہ عورت کی شرمگاہ سے، فرج سے نکال لے اور باہر کسی جگہ پر اس کو رکھ دے. یا جدید زمانے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کسی ایسا ذریعہ اختیار کرے کہ جس سے وہ اندام نہانی تک وہ مادے کو پہنچنے نہ دے. اور اس کے بہت سارے ذرائع ہیں جو کور یوز کیے جا سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ، جو میڈیکل کے طور پر موجود ہوتے ہیں. تو بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس عزل کے بارے میں پوچھا گیا. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے یہ روایات موجود ہیں، بخاری، مسلم، ابن ماجہ، ترمذی، ابو داؤد کے اندر روایات ہیں. سعد بن مالک یعنی ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے. اور مسلم کی روایت کا نمبر ہے 3544، 3546، 3547، 3554، 549، 3544، یعنی 3549. مسلم کی روایت ہے 3544، باب حکم العزل، عزل کا حکم. عزل میں نے آپ کو بتا دی یہ کیا ہے. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم غزوہ بنی المصطلق سے اس میں موجود تھے، ہم اس سفر پہ گئے ہوئے تھے. کہتے ہیں غزونا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوۃ بالمصطلق، غزوۃ المصطلق میں ہم تھے. اور یہ 5 ہجری یا 6 ہجری کے اندر یہ غزوہ مصطلق ہوا ہے، اور اس کو غزوۃ المریسیع بھی کہتے ہیں. یہ خزاعہ قبیلے کے ساتھ جو مشرکین تھے ان کے ساتھ یہ غزوہ ہوا تھا، اور اس میں 200 افراد کو، خواتین اور مرد کو قیدی بنایا گیا تھا. اور اسی میں حضرت جویریہ بنت الحارث ام المومنین رضی اللہ عنہ وہ قیدی بن کر آئی تھی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فدیہ لے کر ان کو آزاد کیا، اور پھر آپ کی عقد نکاح میں آئی تھی. تو یہ غزوۃ المصطلق یا غزوۃ المریسی ہے. ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ ہم اس غزوے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے، ہم گھر سے دور تھے. تو خواتین قیدی بن کے آئی ہوئی تھی، باندیاں ہمیں ملی تھی، اور ہمارا جو من کر رہا تھا وہ یہ تھا کہ جو مردوں کو جو خواہش ہوتی ہے وہ تھا. اور ہم گھر سے دور بھی تھے، اپنی عورتیں بیویاں ہمارے ساتھ نہیں تھیں. تو ہمارا یہ موڈ ہوا کہ ہم جماع کریں اور متع کریں. حدیث میں جو الفاظ ہیں وہ ہے نستمتع ونعزل. ہم نے یہ ارادہ کیا کہ ہم متع کریں اور ہم عزل بھی ساتھ میں کریں. یعنی کیونکہ یہ عورتیں ہیں اور ہم نہیں چاہتے کہ ان کو حمل ٹھہرے اور ان کو بچہ پیدا ہو، اور ہم کہتے ہیں کہ بس فارغ ہوتے وقت اپنے مادے کو باہر رکھ دیں گے تو ہم عزل کر لیں گے، اور اس طرح ہماری جنسی جو خواہش ہے وہ بھی پوری ہو جائے گی. اب آپ دیکھیں کہ صحابہ اپنے مسائل کو رسول اللہ کے ساتھ کیسے ڈسکس کرتے ہیں. یعنی ان باتوں کو اب لوگ کہتے ہیں جناب شرم کی باتیں ان کو ڈسکس مت کیا کرو، لوگوں کے سامنے بیان مت کیا کرو، بچوں کو مت بتائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وہ بیان کرتے ہیں اور کوئی شرم و حیا نہیں کرتے. تو ہمارے جو شرم و حیا کا جو معیار جو بنایا ہوا ہے نا، انتہائی ناقص ہے. آپ دین کے مسائل بھی نہ بیان کریں، جناب عورتیں سن رہی ہیں آپ کو، نہیں، ہاں آپ طریقے کے ساتھ بیان کریں، بے شرم نہ بنیں، طریقے کے ساتھ آپ ان الفاظ کی ادائیگی کے اندر ماں بہنوں کا خیال رکھتے ہیں، مجالس کا. تو بہرحال ابو سعید خدری کہتے ہیں جب ہمارا اس طرح موڈ ہوا تو ہم نے کہا کہ رسول اللہ ہمارے درمیان میں موجود ہے، کیوں نہ ہم رسول اللہ سے پوچھ لیں اپنا مسئلہ، کہ وہ موڈ بھی ہے ہمارا جنسی، ہم چاہتے بھی ہیں یہ کام مردوں والا خواہش پورا کر لیں، تو رسول موجود ہے، کیوں نہ ہم رسول اللہ کے پاس جائیں. کہتے ہیں فسألنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے حضور سے مسئلہ پوچھ لیا. آپ نے فرمایا لا علیکم، تم پر کوئی حرج نہیں ہے، اللہ تفعلوا ما کتب اللہ خلق کا نسمت یا کائنۃ الی یوم القیامہ. تم پر کوئی حرج نہیں کہ اگر تم ایسا نہ کرو، کیونکہ قیامت تک اللہ تعالیٰ نے جس روح کو پیدا ہونے کے بارے میں لکھ دیا ہے وہ پیدا ہو کے رہے گا. یعنی تم اگر عزل بھی کرو گے تب بھی اگر کسی بچے نے پیدا ہونا ہے، حمل نے ٹھہرنا ہے، تو وہ ٹھہر کے رہے گا. تو اس روایت سے ہمیں چند باتیں معلوم ہیں. ایک تو یہ کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عزل سے یعنی برتھ کنٹرول سے منع نہیں کیا. آپ نے کہا اگر تم یہ کر بھی لوگے اور بچے نے پیدا ہونا ہے وہ پیدا ہو کے رہے گا. اور ہم نے اپنے معاشرے میں دیکھا ہے کہ مطلب احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کے باوجود بھی ہو جاتا ہے. الٹرا ساؤنڈ میں رپورٹ آتی ہے جناب ہو گیا ہے، تو حیرانی ہوتی ہے کہ بھائی یہ کیسے ہوا ہے. یعنی بہت سارے لوگوں سے میں نے اس طرح کے واقعات سنے ہیں، شاید آپ نے بھی سنے ہو. تو کیوں؟ اس لیے کہ وہ پروردگار نے لکھا ہوا ہے، وہ ہو کے رہتا ہے.
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں کہیں پر منع نہیں کیا. تو عزل کرنے سے قرآن اور حدیث میں کہیں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع نہیں کیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات معلوم ہوئی کہ مدینہ کے یہودی وہ کہتے ہیں کہ عزل کرنا یعنی برتھ کنٹرول کرنا یہ بچی کو زندہ درگور کرنے کے جیسا ہے. تو آپ نے فرمایا یہود جھوٹ بولتے ہیں، ایسا نہیں ہے، اگر بچے نے پیدا ہو پھر بھی پیدا ہو کے رہے گا، تم عزل بھی کرتے رہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان یہودیوں کی تکذیب کی کہ جو وہاں پر موجود ہیں اور وہ کہتے تھے کہ عزل نہیں کرنا چاہیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عزل سے منع نہیں کیا، روکا نہیں، بلکہ ان یہود کی تکذیب کی. اسی طرح صحیح روایات ہیں، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم کننا نعزل والقرآن ینزل، ہم عزل کرتے تھے اور قرآن اترتا تھا. یعنی قرآن میں ہمیں منع نہیں کیا گیا، قرآن میں کسی بھی جگہ پر ہمیں یہ نہیں منع کیا گیا کہ تم عزل مت کرو. اسی طرح روایت ہے جابر بن عبداللہ سے، وہ کہتے ہیں کننا نعزل علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں عزل کیا کرتے تھے. اور یہ جو میں نے آپ کو روایت بیان کی کہ یہود کی تکذیب کی، یعنی یہود کو جھٹلایا، یہود عزل سے منع کرتے تھے. سنن ابو داود کتاب النکاح باب ما جاء فی العزل، حدیث نمبر ہے 2171. یہ بھی ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. تو قرآن و حدیث میں کہیں پر بھی عزل کرنے سے منع نہیں آیا. علامہ غلام رسول سعیدی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب شرح صحیح مسلم کے اندر عزل کی 12 صورتیں لکھی ہیں. 12 صورتیں، ان 12 صورتوں میں 8 جائز، 2 حرام اور 2 واجب ہیں. یعنی بسا اوقات ایسی صورت بھی ہوتی ہے کہ عورت کے اوپر یہ فرض ہو جاتا ہے کہ اس کے ساتھ عزل کیا جائے، یعنی اس کا بچہ پیدا نہ کیا جائے، اس کو حمل نہ ٹھہرایا جائے. یہ کون سی صورت ہے؟ یہ صورت یہ ہوتی ہے کہ جب معلوم ہو، ڈاکٹر کہہ دے کہ اگر ان کا بچہ ٹھہرا، یہ بچہ نہیں پیدا کر سکتی تو ان کی موت ہو سکتی. ایسی صورت میں بالکل واجب ہے کہ اس کی یا تو جو جس طرح سے بند کر دیا جاتا ہے، رستہ روک دیا جاتا ہے، تو وہ رستہ روک دیا جائے تاکہ ان کا حمل نہ ٹھہرے. تو اس صورت میں ان پر واجب ہے کہ ان کے لیے ان کا حمل نہ ٹھہرا جائے. باقی اس صورت میں بھی آپ عزل کر سکتے ہیں کہ جب معلوم ہو بچہ چھوٹا ہے، ایک بچہ ہے اور وہ دودھ پی رہا ہے اور اس کا حق ہے کہ اس کو دودھ پلایا جائے، اسی میں آپ دوسرا بچہ اگر ہوگا تو اس سے عورت اس کی کیئر نہیں کر سکتی، پرورش اچھی نہیں کر سکتی، یا عورت کی جسمانی صورتحال اتنی بہتر نہیں ہے کہ وہ مزید بچوں کو پیدا کر سکے، یا اگر وہ کہتی ہے کہ میں نے بچوں کو پیدا کیا اور جلدی جلدی بچے پیدا ہوئے، کوئی وقفہ نہیں رکھا گیا، تو اس سے میری جو خوبصورتی اور حسن ہے وہ خراب ہو سکتا ہے. تو عورت کا یہ حق ہے کہ وہ بچوں کو کنٹرول کیا جائے، یعنی ضبط تولید کی جائے. اب یہاں پر ایک مسئلہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ آخر ایسا کیوں ہے، کیوں ایسی بات ہے کہ عزل کے بارے میں یہ جو اختلافات ہیں یہ پیدا کیوں ہو رہے ہیں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ عورت کا جو حق ہے وہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ جماع کیا جائے، اور جماع کی جو مکمل لذت ہے وہ تب ہی پیدا ہوتی ہے کہ جب فراغت مرد کی وہ عورت کے یعنی وہ اندر فارغ ہو، یعنی وہ اگر یہ جماع کی کامل لذت ہے اور یہ عورت کا حق ہے. اسی لیے جو آزاد عورت ہوتی ہے، فقہا نے لکھا ہے کہ آپ اگر عزل کریں گے تو اس کی اجازت کے ساتھ، یعنی اگر کنٹرول کریں گے اور آپ بچہ نہیں پیدا کرنا چاہ رہے ہیں تو اس میں اس عورت کی اجازت ضروری ہے. بسا اوقات اگر مرد عورت کو نقصان پہنچانے کے لیے وہ عزل کر رہا ہے تو عورت اس سے مطالبہ کر سکتی ہے کیوں عزل کر رہے ہیں آپ یعنی مجھے بچہ چاہیے، یہ عورت کا حق ہے. تو اسی لیے اختلاف پیدا ہوا کہ کیا اس عزل کو کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا. تو جو آزاد عورت ہے اس سے بالکل اس کی اجازت بھی لی جائے گی، کیونکہ وہ یہ چاہتی ہے کہ سیکشول طور پر اس کو مکمل اطمینان دلایا جائے، ٹھیک ہے. ورنہ یعنی یہ عورت کی بھی خواہش ہے کہ وہ اس کی خواہش کو مکمل پورا کیا جائے. تو میں نے آپ کے سامنے شرعی طور پر اس مسئلے کا جواب یہ دے دیا کہ عزل کرنا یہ جائز ہے، اور اس میں عورت کی رضامندی دیکھی جائے گی کہ عورت اگر راضی ہے
تو آپ عزل کریں، اور عزل کی جتنی بھی صورتیں ہیں جو جدید زمانے کی ہیں وہ اختیار کی جا سکتی ہیں، لیکن اس میں نیت یہ نہیں ہونی چاہیے کہ اگر میری اولاد ہوئی تو ان کو میں کھلاؤں گا کہاں سے، یہ نیت نہیں ہونی چاہیے۔ اگر اس نیت سے کوئی عزل کر رہا ہے تو یہ حرام ہے۔ یہ صورت ہے کہ وہ کہے کہ جناب میرا بچہ ہوگا تو میں اس کو کھلاؤں گا کہاں سے، پلاؤں گا کہاں سے، نہیں۔ ہاں بچے زیادہ ہوں تو آپ یہ دیکھیں کہ ٹینشنیں بھی زیادہ ہیں، یعنی جو مرد حضرات آپ دیکھیں 2 نوکریاں کر رہے ہیں، پارٹ ٹائم جاب کر رہے ہیں۔ آج کراچی کے اندر آپ دیکھیں، دنیا بھر میں آپ دیکھیں، مردوں کی زندگی تباہ ہو رہی ہے، وہ اپنے اوپر ٹائم ہی نہیں دے پا رہے، اپنے بچوں کو ٹائم نہیں دے پا رہے، گھر والوں کو ٹائم نہیں دے پا رہے۔ سرمایہ دارانہ معاشرے کے اندر اس مرد کی جو حالت ہے وہ ایک کل پرزے کی طرح ہو گئی ہے، وہ بالکل ایک روبوٹ کی طرح زندگی گزار رہا ہے۔ کیا ہے جناب، ہاں صبح آؤں گا 8 سے 5 تک ایک جگہ جاب کرنی ہے، پھر 6 سے لے کر میں رات 10 تک 12 تک ایک جگہ جاب کروں گا، پھر رات کو بھی اگر ٹائم ملتا ہے تو میں ڈرائیونگ کر کے میں نوکری کروں گا اور پیسے کماؤں گا۔ کیوں جناب؟ اس لیے کر رہا ہے وہ اتنی نوکریاں کہ وہ اپنے بچوں کو اس کی فکر ہے کہ میں کہاں سے کھلاؤں گا، اس کو میں نے گھر کا کرایہ دینا ہے، بجلی کے بل دینے ہیں وغیرہ وغیرہ سارے معاملات، اس کو ٹینشن لائق ہے۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ بچے زیادہ ہوں گے تو جناب خوشحالی ہوگی، بالکل بچوں کی پر خوشحالی ہے، لیکن آپ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو مولوی حضرات آپ کو یہ بھاشن دیتے ہیں نا زیادہ بچے ہو زیادہ، یہ اس لیے دیتے ہیں کہ وہ خود کما نہیں رہے ہوتے۔ اگر انہی مولویوں کو کمانے کے اوپر آپ لگا دیں نا، یہ جو آپ کو چکنے چکنے مولوی نظر آتے ہیں جناب، ان کے ہاتھ بھی بڑے چکنے ہوتے ہیں، بڑے ماشاءاللہ، یہ جو زیادہ بچوں کے فضائل آپ کو بیان کر رہے ہیں، ان کو لگائیں مزدوری کے اوپر اور پٹھان بھائی کے ساتھ بھیجیں اس کو پھاوڑا دے کر، اور کہیں کہ صبح سے لے کر شام تک لگ جا، پتہ چل جائے گا اس کو کہ جناب پھر اس کے بعد پھر 5 سے لے کر رات 10 بجے تک کی نوکری کروائیں، ڈرائیونگ اوبر چلا رہا ہے یا ان ڈرائیو چلا رہا ہے۔ وہ مولوی کی اس کو پتہ چل جائے گا کہ 4 شادیاں کرنی ہے، 2 کرنی ہے، وہ کہے گا کہ بھائی شادی کرنی ہی نہیں چاہیے۔ اس مولوی کی یہ حالت ہو جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ بھائی محنت مزدوری کرنے پر آ جائے گی نا، بھائی محنت مزدوری تو کر نہیں رہے بھائی جناب، آ رہے ہیں بس اپنا تو کھاتا چل رہا ہے، اب اپنا کھاتا چل رہا ہے تو اب کہے کہ ہاں بھائی زیادہ بچے ہونے چاہیے۔ آپ یوں کہو کہ بھائی میں نے زیادہ کیوں ہے کیونکہ مجھے خواہش زیادہ ہے، تو اس کے اوپر کوئی حرام کام آپ نے نہیں کیا ہوا، لیکن یہ کوئی فضیلت کا کام نہیں بیان کر رہے ہو آپ۔ تو 4 شادیوں کا بھی جو تم نے جو فلسفہ بیان کر رہے ہو لوگوں کو، یہ بھی کوئی شریعت کا فلسفہ نہیں ہے۔ میں آپ کو بتایا قرآن نے مذمت کی اکثریت کی، لہٰذا یہ کوئی شرعی کام نہیں ہے۔ کم ہوں لیکن یہ کہ آپ ان کی بہترین تربیت کریں، بہترین پرورش کریں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ دعا مانگیں کہ اولاد صالحہ ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔